قرآن مجید نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ ذَاكِرُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ شَاكِرُونَ۔ قرآن مجید نے کہا بہت تھوڑے ہوتے ہیں ہر زمانے میں جو ذکر کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ قلیل قلیل قلیل۔ اور دنیا کے سامان کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا، دنیا کا سارا جو ساز و سامان اور متاع دنیا ہے تھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ تھوڑا ہے، دکھنے میں بہت زیادہ دکھتا ہے۔ ہم جیسے چھوٹی نظر والوں کو یہ جو تھوڑا ہے یہ بھی زیادہ دکھتا ہے، لیکن خدا اپنی نگاہ سے دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہیں زیادہ دکھتا ہے تو دکھتا رہے، میری نگاہ سے دیکھو، تھوڑا ہے میری نگاہ سے۔ معلوم ہوا جب تک تمہیں دنیا تھوڑی دکھائی نہ دے سمجھ لو ابھی خدا کی نگاہ تم میں پیدا نہیں ہوئی، خدا کے ظرف کے ساتھ تمہارا رابطہ نہیں ہوا، رب کے ساتھ ابھی نسبت بندگی کمزور ہے۔ اس نے تو کہا تو میری آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتا؟ مومن تو میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، حدیث پاک ہے۔ رب نے فرمایا، حضور نے بتایا، فرمایا مومن کی فراست اور اس کی ذہانت سے بچو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست اور ذہانت سے بچو، اس کو کوئی ادھر ادھر کا ہلکا پھلکا آدمی نہ سمجھو۔ فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ بے شک مومن یعنی ربانی بندہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جو اللہ کے نور سے دیکھے اس سے کہاں کچھ چھپے، کہاں کون سی بات اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ تو مومن کی یہ شان ہے، اور جن کے قدموں کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا ہے اس محمد مصطفیٰ کی نگاہ کیا ہوگی اور کس سے دیکھتی ہوگی؟ وہ کتنی صاف اور سامنے کی باتیں ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ تو فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ہم نور خداوندی سے دیکھیں گے نا تو وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ شَاكِرُونَ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ ذَاكِرُونَ، اور قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا سارا سامان تھوڑا ہے، اس کی حقیقت کھل جائے گی، نگاہ اندر سے تسلیم کرے گی اور دل کہے گا واقعی کم ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا بنی ہے اور ختم بھی ہونا ہے، اس کا ایک آغاز ہے اور انجام ہے۔ تو جو چیز آغاز اور انجام کے درمیان میں ہو وہ خدائی خزانے سے اس لیے بہت نیچے ہوتی ہے کہ خدائی خزانہ نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے۔ تو جو خدا کی عطا ہے نا، صفت عطا معطی، خدا کی یہ جو صفت ہے معطی، عطا کرنا، اس کی یہ صفت نہ شروع ہوئی نہ کبھی ختم ہوگی۔ جب سے خدا تھا اس وقت سے یہ شان بھی اس کی تھی، اور جب تک وہ رہے گا یہ شان بھی رہے گی۔ معلوم ہوا وہ بے حد ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی حد ہے۔ تو اب جب حد والے کو بے حد کے سامنے لاؤ گے تو بے حد تو کہے گا نا کہ بھائی میں ہوں بے حد، اور جس شے کی تم بات کر رہے ہو تمہارے لیے زیادہ ہوگی، مگر میں تو بتا رہا ہوں تمہیں کہ اس کی حد ہے، یہ شروع بھی ہوئی ہے یہ ختم بھی ہوگی، اور میں اور میرا خزانہ نہ شروع ہوا نہ ختم ہوا۔ تو جو بے انتہا ہے، انتہا رکھنے والے کا اس سے کیا مقابلہ؟ جو بے حد ہے حد والے کا اس سے کیا مقابلہ؟ اور جس کی نہ کوئی شروع اور نہ ختم، تو جو شروع اور ختم ہو رہا ہے اس کی اس سے کیا مماثلت اور کیا مقابلہ؟ تو فرمایا میرے خزانے بے حد ہیں، اور دنیا کا سامان چونکہ حد میں ہے لہذا تھوڑا ہے۔ لہذا پیارے اے حبیب، نقطہ آگیا میں عرض کر دوں آپ سے، اے حبیب کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان تھوڑا ہے، لہذا آپ کو دنیا نہیں دے رہا، آپ کو کوثر دے رہا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو کوثر دے رہا ہوں اپنی عطا کر کے۔ اعطینا، عطیہ، عطا، سخا، اپنا تحفہ کر کے آپ کو کوثر دے رہا ہوں، اور جو کچھ دے رہا ہوں اس کا نام ہی کوثر رکھ رہا ہوں، تاکہ جب قلیل کو دیکھو تو کوثر یاد آئے۔ قلیل ہے تھوڑا، کوثر ہے بہت، قلیل ہے کم، کوثر ہے زیادہ، قلیل کی ہے ابتدا انتہا۔ اب تو پھر مجھے کہنے دو کہ اگر اس کوثر کی بھی ابتدا انتہا ہوتی پھر تو وہ کوثر نہ ہوتی۔ وہ جو کہا نا اعطیناک الکوثر، پیارے میں آپ کو کوثر دے رہا ہوں، خیر کثیر دے رہا ہوں۔ تو وہ جو کثیر ہے جس کو رب نے کثیر کہا تو خدا کی نگاہ میں وہ کثیر رہا ہوگا تبھی تو کہا۔ تو ہماری نگاہ میں تو دنیا کثیر ہے، خدا نے کہا قلیل ہے، میری نگاہ سے دیکھو، اور پھر ہم چپ رہے۔ ہمیں تو حضور کے ہاتھوں میں کوئی شے نظر نہ آئی، حضور تو ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں بشر تھے، شان نورانیت، شان ملکیت اور شان روحانیت یہ ہر کسی کو کہاں دکھی؟ حضور کی شان رسالت کو ہر کوئی کہاں پہچانا؟
ہر کسی نے تو دیکھا کہ ایک انسان ہے، بے شک پاکیزہ ہے، بے شک صاف ستھرا ہے، بے شک اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، مگر ہے تو انسان۔ اور اگر حضور کو انسان تسلیم نہ کیا جائے تو کب بنتا ہے ایمان؟ ایمان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی شان انسانی مانی جائے۔ یہ کہنا کفر ہے کہ حضور انسان نہیں تھے۔ بے شک حضور انسان تھے، ہیں، رہیں گے، تبھی تو کلمے میں ہے کہ محمدن عبدہ و رسولہ، محمد پہلے اس کا بندہ ہے، پھر اس کا رسول ہے۔ تو عبدہ میں انسانیت ہی تو ہے۔ بے شک ویسے ساری شانیں ہیں، لیکن ابتدا حضور علیہ السلام کی، جہاں سے ہم حضور علیہ السلام کی پہچان شروع کرتے ہیں ہم، وہ ہے بشریت۔ بشریت دیکھنے میں نظر آئی، لوگوں نے بھی اس کو دیکھا۔ اب ایک انسان کو دیکھ کر جس کے ہاتھ میں بظاہر کچھ بھی نہ ہو، جو تہی دست دکھتا ہو، اور جو سنت پوری کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بکریاں چراتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو عبادت کرتا ہو، بظاہر یتیم ہو، ماں بھی نہ ہو، چچا کفالت کرتا رہا ہو، چچا بھی چلا گیا ہو، دادا بھی چلا گیا ہو، اکیلا رہ گیا ہو تنہا، اور دنیا میں بظاہر اس کی کوئی طاقت نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، نہ وہ دولت مند ہو، نہ وہ تجارتیں کرتا ہو بڑے پیمانے پر، نہ اس کی کوئی جاگیر ہو، نہ اس کے پاس کوئی سرمایہ ہو، نہ کوئی ریاست اور مملکت اس کو بیک کر رہی ہو، وہ تو عرب کی دھرتی پر فقط تنہا کھڑا ہوا ہو، اور بظاہر دکھتا کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس۔ لیکن ایسے ماحول میں جب لوگ اس کو یتیم دیکھ رہے ہوں، مسکین دیکھ رہے ہوں، تنہے تنہا دیکھ رہے ہوں، ایسے ماحول میں اگر کہیں سے آواز آ جائے کہ اے پیارے محمد، یہ جو بڑے بڑے دولت مند، یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ جو بڑی بڑی مملکتیں اور ریاستیں رکھنے والے تیرے سامنے آ کر فخر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں کہ اے محمد تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، دیکھو ہمارے پاس دولت ہے، دیکھو ہمارے پاس سرمایہ ہے، دیکھو ہمارے پاس عہدہ ہے، دیکھو ہمارے پاس ریاست ہے، تو پیارے محمد میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی ساری ریاستیں اور ساری مملکتیں اور دنیا کے سارے خزانے اگر جمع ہو جائیں تو میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ سب جمع ہو کر بھی قلیل ہیں، سب جمع ہو کر بھی قلیل ہیں۔ اور یہ جن کو آپ کے ہاتھ خالی دکھ رہے ہیں، اور جن کو آپ کی یتیمی اور مسکینی دکھ رہی ہے، اور جن کو آپ کی بظاہر کمزوری دکھ رہی ہے، ان اندھوں کو بتا دو جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر سب جمع کر لو تب بھی قلیل ہے، اور جو کچھ ہم نے محمد کو عطا